اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احیاء عند ربهم یرزقون۔ شروع اس وحدہ لا شریک کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں۔ حمد و تعریف اس رب الارباب کے لیے ہے جو ہم سب کا رزق فراہم کرتا ہے، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا، جو اپنے تمام نیت اور عمل کو خالص کر دے اسے ہم مخلص کہتے ہیں، جو خود ریاضت اور مراقبہ کر کے اپنے آپ کو خالص کرتا ہے، مگر جو اپنی ذات کو خالص کر دے جسے ہم مخلص کہتے ہیں، یہاں پر خدا خالص کرتا ہے۔ ہمارے اعمال کا تعلق عالم نفس سے ہے، وہاں ہمارے اعمال لکھے جاتے ہیں، اچھے اعمال ہو یا برے، سب نفس کے سینے میں لکھے جاتے ہیں۔ اس نفس کو ہم لوح بھی کہہ سکتے ہیں، تختی یا بورڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ فرشتے ہمارے اعمال کو کہاں لکھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا انسان کے سینے میں، جسے لوح کہتے ہیں، جو نفس میں پایا جاتا ہے۔ نفس کتاب ہے جس میں اچھے اور برے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ روایت میں 3 کتابوں کا ذکر ہوا ہے: آفاق، انفس اور قرآن کریم۔ قرآن میں آفاق اور انفس دونوں آ جاتے ہیں، اور بھی کچھ جو مخلصین حاصل کرتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا جیسے تمام عالم کو پڑھ لینا ہے، وہ بھی اجمالی یا خلاصے میں۔ علامہ حسن زادہ آملی ایک دن اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا جہاں حضرت نور کا تذکرہ ہو رہا تھا، ایسا شدید طوفان کو میں نے دیکھا کہ میں تحمل نہیں کر پایا اور قرآن کو پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ کلام خدا ہے۔ مخلصین اسے درک کرتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ سفر عاشقوں کا سفر ہے، جہاں اپنے اعمال صرف خدا کے لیے ہو، جہاں ملاوٹ نہ ہو۔ انسان دراصل بخیل ہے، وہ خود کو مستقیم دیکھتا ہے تو خود کو چاہتا ہے اور ہر چیز خود کے لیے کرتا ہے، حتیٰ خدا اور رسول کو جو مانتا ہے اس میں بھی خود کا فائدہ دیکھتا ہے۔ مگر مخلصین ایسے نہیں ہوتے، اللہ انہیں کچھ اجر دے یا نہ دے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ خدا ہی کو ہر جگہ دیکھتے ہیں، وحدت کو پاتے ہیں، دوئیت نہیں پاتے، وہاں خود کو نہیں پاتے، کثرت میں وحدت کو دیکھتے ہیں۔ سب اس کی نشانی اور علامتیں ہیں، جہاں کہیں بھی نگاہ کرتے ہیں اس کو پاتے ہیں، مستقل خود کو نہیں پاتے۔ ظاہری جہاد جو ہم کرتے ہیں وہاں دشمن ہمیں مار ڈالتا ہے، ہمارا قتل کر دیتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے، یعنی وہ دیکھتا ہے جنت کو جو عالم نفس میں ہے۔ یہ جو جہاد کیا ہے یہ جہاد اصغر ہے، پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ ہم ریاضت اور مراقبہ کر کے اپنے نفس کو قتل کے لیے تیار کرتے ہیں، آخر میں خدا اسے اپنے اسماء جلالی سے قتل کر دیتا ہے۔ جہاد اصغر میں دشمن کے ہاتھوں قتل ہوتے ہیں، اور جہاد اکبر میں ہم دوست کے ہاتھوں قتل ہوتے ہیں جو ہمارا خدا ہے۔ جب نفس
ہی قتل ہو جائے، جہاں فرشتے ہمارے اعمال لکھتے ہیں اور ہمارے اجر کو وہاں تعین مشخص واضح کیا جاتا ہے، وہی قتل ہو جائے، مطلب حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کہ اس مخلصین کا اجر خود خدا ہے، کیونکہ دراصل وہ انجام نہیں دے رہے ہیں، خدا انجام دے رہا ہے، خدا خود عمل کر رہا ہے۔ اجر بھی وہی ذات ہوگی، اس کا رزق اس کے اسماء الہی ہے، وہ اس کی ذات میں ہے، اس کی جنت میں ہے، نہ کہ جو ہم جنت بنائے ہوئے ہیں۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ان کے لیے جنت میں وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس کے سوا بھی بہت کچھ ہے۔ مخلصین اپنے ذات کو خالص کر دیے ہیں، وہ اپنے نفس کو مار ڈالے ہیں۔ جہاں اعمال لکھے جاتے ہیں، اب ان کا اجر خود خدا ہے، ان کا ہر عمل خدا کا عمل ہے، خدا کا فرمان ہے، وہ کچھ نہیں چاہتے مگر جو ہم چاہتے ہیں۔ قرآن کریم میں مخلصین کے کچھ خصوصیات بیان ہوئے ہیں۔ پہلا، ان سے حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین میں ہر ایک کے ہوش اڑ جائیں گے، بجز اس کے کہ جس کو اللہ چاہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ کا فرمان ہے، فَإِنَّهُمْ لَا مُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، لوگ ضرور حاضر کیے جائیں گے، مگر ہاں جو اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے ہیں، یعنی وہ حاضر نہیں کیے جائیں گے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو، وہ لوگ زندہ ہے اور اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ وہ جو اسماء جلالی کے شمشیر سے قتل ہو گئے ہیں، یعنی اس سے مراد نفس کا قتل ہو جانا ہے۔ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تم کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو عمل تم کرتے تھے، مگر ہاں جو اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے ہیں، جن کی جزا خود خدا ہے، ان کا رزق اسماء الہی ہے۔ مخلصین کی دوسری خصوصیات یہ ہے کہ وہ خدا کی توصیف یعنی واقعی میں حمد و ثنا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین، اللہ پاک ہے اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں، مگر جو اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے ہیں۔ یہاں پر خود خدا توصیف کر رہا ہے، نہ کہ بندہ۔ یہاں مقام بقا باللہ کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، جہاں اللہ ہی کی ذات ہے۔ تیسری خاصیت یہ ہے کہ شیطان مخلصین کو بھٹکا نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس خدا سے باقی ہے۔ جہاں پر بھی شیطان وسوسہ کرتا ہے، وہاں وہ خدا کا جلوہ دیکھتے ہیں، خدا کو پاتے ہیں۔ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو اول وقت پر نماز پڑھتا ہے، شیطان اس سے بھی ڈرتا ہے، کیونکہ وہ نماز اس کو مخلصین کی صف میں کھڑا کر دیتی ہے، جہاں اس کا وسوسہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے آغا غازی کہتے تھے، جو شخص اول وقت پر نماز پڑھے اور اگر مقام بالا تک نہ پہنچے تو مجھ پر لعنت کر دینا۔ ان سب آیتوں سے واضح ہوتا ہے کہ مخلصین روز محشر حاضر نہیں ہوں گے۔ وہی سچے اللہ کے بندے ہیں جسے ہم عبداللہ کہتے ہیں، اور وہی اللہ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں، اور وہی لوگ
اللہ کے قریب ہے اور اس کی حقیقی جنت میں ہے۔